اگر آپ کی 3 بیٹیاں ہیں تو آپ دنیا کے مجرم ہیں، لیکن اگر آپ کی 3 یا 4 بیٹیاں ہیں تو دنیا کے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہی لگتا ہوگا کہ شاید جن کی 3 یا 4 بیٹیاں ہیں وہ لوگ یہ فیل کرتے ہوں گے کہ ہم لوگ دنیا کے شاید سب سے بڑے مجرم ہیں، کیونکہ آپ کو لوگ فیل کرواتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں سدرا کاشف، سدراز کچن ہیکس میں خوش آمدید۔ یہ میری ویڈیو نا اسپیشلی ان بہنوں کے لیے ہیں جن کی میری طرح 3 یا 4 یا 5 یا 6 7 جتنی بھی بیٹیاں ہیں۔ آج میں ان کو اتنا موٹیویٹ کروں گی نا کہ آج کے بعد وہ کبھی بھی بیٹیوں کو کمتر نہیں سمجھیں گی، بلکہ نہ ہی کسی کو سمجھنے دیں گی۔ کیونکہ دیکھیں، زندگی میں نا اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہر کسی کو نہیں دی ہوئی ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ اس نعمت کو آپ کو دیتا ہے نا، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب ہمیں اللہ تعالیٰ 3 بیٹیوں سے نوازتا ہے تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، تبھی وہ اس کو 3 یا 4 بیٹیاں دیتا ہے۔ اور جس کی پہلی بیٹی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے بے حد خوش ہوتا ہے، تو اس کے گھر میں سب سے پہلی بیٹی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتی ہوں۔ ہم لوگ 4 بہنیں تھیں۔ جب ایک ایک کر کے ہم لوگ پیدا ہو رہی تھیں تو ہمارے اوپر بھی لوگوں کی بہت باتیں ہوتی تھی، آہا دوسری ہو گئی، آہا تیسری ہو گئی، آہا چوتھی ہو گئی، او ہو زلفو کی 4 بیٹیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ہم لوگوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 4 بیٹیوں کی وجہ سے میری امی کو بھی کافی تانے سننے پڑتے تھے۔ جو بھی پوچھتا تھا، ہائے 4 بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے، ہائے 3 بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو خیر، ہمیں ہمارے ماں باپ نے کبھی بھی کم تر نہیں سمجھا۔ جب بھی ہماری کوئی بہن یا بھائی آتا تھا، بہن آتی تھی، تو ابو بہت خوش ہوتے تھے، امی بہت خوش ہوتی تھی۔ ابو ہمیں بتاتے ہیں کہ میں 2 نفل ادھر ہی ہاسپٹل میں زمین پہ یا بینچ پہ بیٹھ کے پڑھ لیا کرتا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے، صحیح سلامت اولاد دیتی۔ جب ہم لوگ بڑے ہوتے گئے، آہستہ آہستہ ہمارے بہت مسئلے مسائل، پڑھائیاں، یہ وہ، اور میرے ابو کی جاب اتنی خاص نہیں تھی۔ 20-25 تو خیر اس وقت تھی نہیں، 18 16 17 ہزار اس طرح سے ہوا کرتی تھی، تو بہت سارے مسئلے مسائل ہوا کرتے تھے۔ بڑی ٹف زندگی گزاری، کبھی کھانے کو ہوتا تھا، کبھی نہیں بھی ہوتا تھا۔ تو امی نے ہماری پڑھائی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ امی کو سلوٹ ہے اس چیز کا کہ امی نے ہم ساری بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیمیں پڑھوائی۔ میری بڑی بہن ماشاءاللہ سے اس نے گریجویٹ کیا، اس نے وہ بہت اچھے اعلیٰ اسکولوں میں ٹیچر لگی، اس نے بہت اچھی جگہوں پہ جاب کی، سیلری اس کی بہت زبردست تھی۔ پھر وہ ایران گئی شادی کے بعد، وہاں ایمبیسی میں اس کی ٹیچنگ کی جاب لگ گئی، وہاں اس نے 2 لاکھ 3 لاکھ اس کی سیلری ہوا کرتی تھی۔ ابھی وہ پاکستان آئی ہوئی ہے کچھ دنوں کے لیے، اس کی بیمار ہے، وہ اس کا علاج چل رہا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس غریبی میں بھی ہماری امی نے ہمیں پڑھائی پہ بہت فوکس کروایا، اور الحمدللہ میں نے بھی میٹرک پاس کیا۔ میری خیر شادی جلدی ہو گئی تھی، میرے سے چھوٹی والی نے بھی گریجویشن کمپلیٹ کی، اس سے چھوٹی والی نے عالمہ کا کورس بھی کیا ماشاءاللہ سے، ساتھ میں اس نے میٹرک پاس کیا، اور اس کے بعد وہ چھوٹی ہے، ابھی 20 سال کی تھی، 19 سال کی تھی، امی کی ڈیتھ کے بعد اس کی شادی کر دی ہم نے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری امی بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنی بچیوں کی تعلیم میں ہمیں ٹیوشن لگوائی بھی ہوتی تھی۔ اس غریبی میں بھی بہت زیادہ ہمارے ساتھ اسٹرگل کی انہوں نے، اور ہمارے ابو نے بھی ہماری پڑھائی پہ بہت زیادہ فوکس رکھا ہوا تھا۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ دل چھوٹا کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے لوگ ملتے ہیں زندگی میں۔ ایسے لوگ آتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں، ہائے اللہ تم ان کو بیاؤ گے کیسے، تم ان کی شادیاں کیسے کرو گے، اتنی بیٹیاں، تمہاری تو سیلری بھی اتنی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں آپ کو ایک بتاؤں، اللہ تعالیٰ جب بیٹی عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو کہتا ہے کہ 3 بیٹیاں ہو گئی، تیرا بازو میں خود ہوں۔ اور یہ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، جب آپ کی 3 بیٹیاں ہوتی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرا بازو میں خود ہوں۔ اور میرے باپ کو اللہ تعالیٰ نے خود بازو پکڑ لیا تھا، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہماری بہنوں کی شادیاں آنکھ بند کر کے کیسے ہوئیں پتہ بھی نہیں چلا، کبھی کسی بہن کا رشتہ بھی نہیں دیکھنا پڑا۔ اور ہاں، بڑی والی بہن کے 1-2 رشتے دیکھے تھے، لیکن اس کا بھی الحمدللہ بہت اچھا رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، میاں اس کا بہت اچھا ہے، ساری بہنیں الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے شادی ہو گئی۔ بے شک غریبی میں کی، کوئی زیادہ ہم لوگ بینڈ باجے اور وہ ساری چیزیں نہیں کر سکے، لیکن جو عزت کے ساتھ کام ہوئے نا سارے، اس پہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ عزت کے ساتھ ساری بچیاں ایک سال میں 2 شادیاں بھی ہم نے کی، مطلب ایک بہن کی 6 مہینے کے بعد پھر دوسری کی، اس طرح سے۔ تو یقین کریں کہ دنیا بھی دیکھ کے اس چیز پہ حیران ہوئی کہ 4 بیٹیاں تھیں، نہ کوئی مسئلہ آیا، نہ کوئی پریشانی آئی، پیسوں کی کمی، یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہر چیز، ہر کام اپنے وقت پر اچھے طریقے سے ہو گیا۔ ہاں، یہ ہے کہ ہم دکھاوے نہیں کر سکے، ہم بہت اونچی باراتیں نہیں کر سکے، یہ ساری چیزیں نہیں کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھا ہمارے نصیب میں لکھ دیا تھا، وہی ہمارے لیے بہت تھا۔ اب جب میری بھی آگے سے ماشاءاللہ سے 3 بیٹیاں ہوئی تو مجھے بھی وہی چیزیں ساری فیس کرنی پڑی۔ وہی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو پہلا سوال یہی آتا ہے، ہائے 2 بیٹیاں ہیں، ہائے 3 بیٹیاں، آپ کا بیٹا نہیں ہے، اوہو چلو اللہ آپ کو بیٹا بھی دے۔
کیوں یار؟ یہ اولاد نہیں ہے کیا؟ بیٹیاں ہونا جرم ہے کیا؟ بیٹی ہونا ایک طعنہ ہے کیا؟ ایک وہ ہے؟ یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں. لوگ جن کے دماغ چھوٹی سوچ کا ہوتا ہے نا، جو بندہ، وہ اپنی پہلی بات یہی کرتا ہے، او ہو بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے. یہ پہلی بات ہوتی ہے ان کے منہ پہ. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب میری تیسری بیٹی ہوئی تھی نا، الحمدللہ میں نے آپ کو بتایا میری پہلی بیٹی ہوئی تھی مہرمہ، تو ہم لوگوں نے پلاٹ خریدا تھا. دوسری بیٹی ہوئی تھی تو دو گاڑیاں خرید لی تھی. اس میں سے پھر جب یہ گھر بنانے لگے تھے کاشف، تو انہوں نے ایک گاڑی سیل کر دی تھی. اور یہ تیسری بیٹی ہوئی تھی تو ماشاءاللہ سے یہ گھر ہم لوگوں نے اپنا گھر بنا لیا تھا. اور اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے نصیب سے انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور دنیا تو صرف میں کہتی ہوں بیٹیوں والوں کو صرف ذلیل کرنے کے لیے رہ گئی ہوتی ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے جن کی 4 یا 5 بیٹیاں ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت عزت عطا کرتا ہے. الحمدللہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے عزت عطا کی. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل، خیر میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے نا بہت کچھ سوچا ہوا ہے، جو کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنی سوچ کو اسی طرح سے بنا لیں. میں چاہتی ہوں بہت ساری ایسی لڑکیاں عورتیں ہیں جن کو تانے تو سننے کو مل رہے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ آپ ان تانوں کو سائڈ پہ رکھ کے صرف یہ سوچیں کہ آپ کی 3 بیٹیاں ہیں تو کہ آپ نے ان کے لیے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں نے اپنی 3 بیٹیوں کے لیے الحمدللہ سے، جب بھی میں نے سٹارٹ لیا تھا اپنی زندگی میں سلائی سے. میں سلائی کرتی تھی، کپڑے سیتی تھی. جب میں چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی بیٹیوں کی خریدتی تھی مجھے بہت خوشی ہوتی تھی. میں ان کے لیے جب بازار جاتی تھی میں اپنے لیے کچھ نہیں لیتی تھی، میں وہ ساری سلائی جمع کر کے، ہاں ہانیہ جوتا مانگ رہی ہے، مہرمہ یہ مانگ رہی ہے، وہ مانگ رہی ہے، مما ہمیں یہ دلا دیں وہ دلا دیں، بس ساری چیزیں ان پہ لوٹا کے آ جاتی تھی. اپنی چیزیں وہیں کی وہیں ہوتی تھی. مجھے کوئی شوق نہیں تھا کہ میں اپنے لیے کچھ خریدوں. پھر کاشف نے بھی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اپنی بیٹیوں سے محبت کی، ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگا کے رکھا. انہوں نے بہت اچھے مہنگے اسکول میں اپنی بیٹیوں کو ڈالا. ان کی خواہش تھی وہ، جو کہ ہم پوری کر رہے ہیں الحمدللہ، کہ اچھے اسکول میں بیٹیاں پڑھیں، تعلیم حاصل کریں. وہ اچھے اسکول سے پڑھ رہی ہیں، بہت اچھے طریقے سے ان کے رزلٹ آتے ہیں، سارا کچھ. اور اس چیز کی مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں کریں گے. تو دیکھیں بیٹوں کے لیے تو سبھی کرتے ہیں، زمینیں بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن زیادہ خسارے میں کون سی چیز ہوتی ہے؟ آپ کی پیاری بیٹی، کیونکہ جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ جب آپ کی بیٹیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ انہیں پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، انہوں نے تو جا کے دوسرے گھر میں جھاڑو ہی لگانی ہے، انہوں نے تو دوسرے گھر چلے جانا، تھوڑا ہی ٹائم ہے ان کا ہمارے پاس، چلو چھوڑو انہیں چولہا چوکا سکھا دیتے ہیں، گھر داری سی. ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں کہ آپ سب کچھ سکھائیں اپنی بیٹیوں کو. میں بھی اپنی بیٹیوں کو جھاڑو لگانا ہر چیز سکھاتی ہوں، لیکن آپ اپنی بیٹیوں کو اتنا اسٹرانگ بنائیں کہ کل کو وہ جب کسی کے گھر جائیں تو صرف جھاڑو ہی نہ لگائیں. ٹھیک ہے، صرف جھاڑو ہی نہ لگائیں، وہ اتنی مضبوط ہوں، اتنی اسٹرانگ ہوں کہ وہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے کو اچھے طریقے سے کر سکیں. وہ اتنی اسٹرانگ ہوں کہ کل کو ان کو کوئی دباؤ میں لا کے ان کے ساتھ کوئی بھی بات، کوئی بھی زیادتی نہ کر سکے. ٹھیک ہے، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لڑکیاں، وہ عورتیں جن کی 3 سے 4 بیٹیاں ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کے لیے دن رات ایک کر دیں. وہ اپنی بیٹیوں کے مستقبل کو اچھا کریں، وہ اپنی بیٹیوں کی ہر ضرورت، ہر خواہش پوری کریں، جو کہ ایک ماں باپ کا فرض ہوتا ہے. ہم بیٹوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، گاڑی دے دیتے ہیں، گھر بنا دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن بیٹیاں ہماری خالی ہاتھ جاتی ہیں، صرف تھوڑا سا جہیز لیتی ہیں اور اس کے بعد دنیا سے بھی خالی ہاتھ چلی جاتی ہیں. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ ایک دن قبر میں زندگی اپنی دفن کر دیتی ہیں. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہم لوگ اپنی بیٹیوں کو سوری اگر میں زیادہ وہ ہو جاؤں ایموشنل، آپ لوگوں نے اس چیز کو اگنور کرنا ہے. ہم لوگ آنے والے وقتوں میں یہ نہیں سوچتے کہ ہماری بیٹیاں ہیں وہ اگلے گھر جائیں گی، چلو جی ہمارا فرض پورا ہو گیا. نہیں، ہمارا فرض یہاں پورا نہیں ہوتا، ہمارا فرض یہاں پورا نہیں ہوتا. دیکھیں جب بچی کسی کے گھر جاتی ہے شادی ہو کے، اور وہاں پہ وہ کسی تکلیف میں ہوتی ہے اور اس کا ایک بھی آنسو گرتا ہے، تو اس کا وہ آنسو نا، جب ماں باپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری بیٹی آج وہاں پہ روئی تھی، تو ماں باپ کے لیے سب سے تکلیف والا دن وہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، وہ اپنی بیٹی کا گھر بھی نہیں خراب کر سکتے اور وہ کچھ بول بھی نہیں سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو اتنا میچور بنا دیں، اتنا کچھ ان کے لیے کر دیں کہ کل کو وہ کسی کے گھر جائیں، شادی ہو کے جائیں تو ان کو خوشیاں نصیب ہوں، نہ کہ وہ تکلیف میں پڑی رہیں، روتی رہیں. ان کو ہر وقت یہی لگے کہ ہماری کوئی زندگی نہیں ہے. تو میں نے یہ چیزیں اپنی بچیوں کے لیے، جب میری پہلی بیٹی ہوئی تھی میں نے تب سے سوچنا شروع کر دی تھی. میں نے سلائی کرتی تھی، میں کپڑے سیتی تھی، بہت زیادہ
گھر کے ساتھ بچوں کے ساتھ میں نے محنت کی، کپڑے سینا، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اپنی خواہشات جو تھی اپنی تو نہیں، بچوں کی پوری کرنا، کپڑے سی کے دن رات کمر توڑنا سلائی پہ، پھر بورڈ لگا کے دروازوں پہ لوگوں کو اپنے گھر بلانا کہ میں سیتی ہوں کپڑے۔ اس کا یہ بتانے کا مقصد بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ہمدردی سمیٹ رہی ہوں، بلکہ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنے میاں کا ہمیشہ سے سہارا بننے کی کوشش کی۔ میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو ایک فارغ سی چیز رکھ کے گھر میں نہیں بند کیا۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی میں اگر گھر میں کھانا کھا رہی ہوں، مجھے مل رہا ہے، میں کھاتی رہوں، نہیں۔ جب میری بیٹیاں ہو گئی تھی نا تو میں نے سوچا تھا کہ یہ کاشف کے بس کی اکیلے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سہارا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ بازو پکڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عقل بھی انسان کو دیتا ہے کہ آپ اس عقل کو کس طرح سے استعمال کر کے اپنی زندگی کو اچھا کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے محنت شروع کی، بہت زیادہ محنت کی، سلائیاں کی، بہت سارے کام کیے، لیکن پھر آخر میں یوٹیوب پلیٹ فارم کے بارے میں جب میں نے سنا، وہاں پہ آئی، وہاں پہ میں نے اسٹرگل شروع کی، بہت ساری محنت کی، 3-4 سال مسلسل میں یوٹیوب کے بارے میں سیکھتی رہی، سوچتی رہی۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے شاید کسی بڑے یوٹیوبر کی سپورٹ لی ہوگی اور میں آگے آئی ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنی اسٹرگل خود کی، اکیلے کی، آج تک اگر مجھے کوئی چینل میں کوئی بھی پرابلم ہوئی ہے تو میں نے کبھی بھی کسی یوٹیوبر سے جا کے نہیں کہا کہ میرا چینل چیک کریں، یہ کریں، وہ کریں، اور اگر آپ کسی کو کہو بھی نہ تو کوئی بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرتا۔ یہ چیز آپ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی آپ کو نہیں بتاتا سچ، ٹھیک ہے؟ میرے اندر یہ چیز تھی کہ میں چاہتی تھی کہ ہر بندے کا بھلا ہو، اور میں نے بہت ساری لڑکیوں کو ہر چیز سکھائی۔ الحمدللہ پرسوں بھی میری ایک لڑکی کا چینل مونیٹائز ہوا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں روزانہ کی بیس پہ اب انٹرویو نہیں لیتی، یہ چیز میں نے چھوڑ دی ہے۔ میں اپنی زندگی سے یہ ساری چیزیں تھوڑی کر کے ختم کرتی جا رہی ہوں، کیونکہ میرا فوکس ہوتا ہے کہ میں اپنے ولاگ، اپنی جو ڈیلی کی ویڈیوز ہیں وہ اچھے سے بنا سکوں۔ لیکن میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتا رہی ہوں کہ بیٹیوں کو پیدا کرنے کے بعد اپنے آپ کو مجرم سمجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ زمانہ تو دیکھیں ایسا ہی ہے، کوئی بھی آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتا، نہ کوئی آپ کی کامیابی کی طرف آپ کو جانے دیتا ہے۔ لوگ پیر کھینچتے ہیں، ٹانگیں کھینچتے ہیں، سب کچھ ظلم زیادتیاں سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں، آپ کو دھمکیاں لگواتے ہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کی لاٹھی ہے نا، بس اس پہ اپنا آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ بس یہ سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے مستقبل کو اچھا کرنا ہے، نہ کہ آپ نے لوگوں کی باتیں سننی ہے، نہ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس چیز سے کسی کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے، یا ہم اب اگر اپنی بچیوں کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں نا تو ہمیں لوگوں کی نظروں کو دیکھنا ہے، نہیں۔ ہم نے اپنی بچیوں کے مستقبل کو اس لیے اچھا کرنا ہے کہ آنے والے وقت میں اگلے گھر میں، جس کو ہم کہتے ہیں پرایا گھر، تاکہ وہاں پہ ہماری بچیاں اسٹرانگ بن سکیں۔ مظلوم بنانا اپنے آپ کو چھوڑ دو، بیٹیوں والے خوش قسمت ہوتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھو، کیونکہ اللہ نے آپ کا بازو پکڑ لیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔